السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں نوح علیہ السلام اور بوڑھی اماں کی ایک چھوٹے سے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ آدم علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال مسلسل تکلیف کی، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے، باقی سب انکار کرتے رہے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے مایوس ہو کر دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ، تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب عذاب آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، ہماری نگرانی اور اس کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک غیر ساحلی علاقے میں کشتی بنانے لگے۔ قوم کے سب لوگ ان کو دیکھ کر ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اے نوح، تم کب سے بڑائی بن گئے ہو؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے تھے، آج تم ہم پر ہنستے ہو اور کل ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، ہر روز ایک بوڑھی عورت اپنی ایک چھوٹی سی گٹری اٹھا کر ان کے پاس آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، یہ کشتی کب روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام مسکرا کر فرماتے، ابھی دیر ہے، وقت آنے دو۔ وہ عورت وہیں بیٹھی رہتی، پورا دن انتظار کرتی اور شام ہوتے ہی واپس چلے جاتی۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اے بوڑھی اماں، جب جانے کا وقت آئے گا تجھے بتا دیا جائے گا۔ وہ عورت سر جھکا کر چل دی، لیکن دل میں یہ یقین لے کر بیٹھ گئی کہ جب کشتی چلے گی نبی مجھے ضرور بلائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا، زمین پر بارش کا طوفان آ گیا اور ہر طرف پھیل گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام اس بوڑھی عورت کو بلانا بھول گئے۔ طوفان تھم گیا، سمندر کی لہریں رک گئی۔ کچھ وقت بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں آیا کہ چل کر اس شہر کو دیکھا جائے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ وہ اپنی کشتی سے اترے اور شہر کی طرف چلیں۔ جب شہر کی طرف چلیں تو دیکھا ہر طرف ویرانہ تھا، تباہی تھی، مگر ایک کونے میں ایک جھوپڑی سے روشنی آ رہی تھی، ایک دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام حیران ہوئے، اتنا بڑا طوفان آیا، سب کچھ برباد ہو گیا، لیکن یہ دیا کیسے جل رہا ہے؟ انہوں نے زور سے اللہ اکبر کی تکبیر لگائی تو جھوپڑی کا پردہ اٹھا، وہی بوڑھی عورت گٹھری اٹھائی اور باہر آئی اور بڑی معصومیت سے بولی، یا نبی، کیا کشتی اب تیار ہے؟ کیا اب ہم چلیں؟ نوح علیہ السلام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، اے بوڑھی اماں، تجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بوڑھی عورت نے سادہ دل سے کہا، کیا نہیں پتہ چلا نبی اللہ؟ نوح علیہ السلام بولے، اتنا بڑا طوفان آیا، دنیا ڈوب گئی، بارشیں برسی، لوگوں پر عذاب آیا، اور تجھے کچھ خبر نہیں؟ وہ عورت سادگی سے بولی، یا نبی، ایک دن بادل کچھ گرجے تھے اور برسات کی فہار پڑی تھی، بس۔ نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں تمہاری محبت تھی اور تم نے اس سے وعدہ کیا تھا جب کشتی روانہ ہوگی تو تم اسے ساتھ لے چلو گے، پھر تم اپنے وعدے کو بھول گئے، پر میں تمہارے وعدے کا بھی ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنے عذاب کو اس تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اسے احساس تک نہیں ہوا کہ کیسا عذاب آیا اور چلے گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک سچے مومن کا اللہ اور اس کے نبی سے جو دل کا رشتہ ہوتا ہے، وہ اسے عذاب سے بھی بچا لیتا ہے۔
پیارے دوستوں، اگر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام اور بوڑھی اماں کا چھوٹا سا واقعہ پسند آیا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔